انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس ماہ مقدس میں عبادات کرنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، رمضان المبارک کی بہت ساری عبادات میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ چنانچہ اعتکاف کے سلسلہ میں میں نے 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بہت سی عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا عہد لیا۔ چنانچہ انہوں نے 40 دن پورے کیے۔ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں۔ علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو گئے تھے وہاں انہوں نے 40 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعید پر، وہاں پر انہوں نے اعتکاف فرمایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس تعمیر کو فنشنگ ٹچ دے رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کو ان طہرا بیتیا، کہ وہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھیں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور اس امت کو کیا حکم دیا؟ اس امت کے بارے میں سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس امت کے لیے چونکہ حکم نہیں ہے نئے سرے سے، حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نئے سرے سے کی جا رہی ہے۔ اعتکاف پہلے سے موجود تھا، لہذا اسی سلسلہ میں اعتکاف کے ضمن میں ایک حکم دیا، وہ یہ ہے کہ جب تم اعتکاف میں ہو وہ تو مباشرت نہ کرو، یہ ایک حکم دے دیا، ورنہ اعتکاف تو پہلے انبیاء سے ہی چلا آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ بھائی ٹیک لگا کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہے
کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ اعتکاف کی سنت کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو کبھی انجام دیتے تھے اور کبھی نہیں دیتے تھے۔ ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ، یہ اسی سے ہے نا جی۔ جو کام آپ نے ہمیشہ کیا وہ سنت مؤکدہ ہو گیا، جو کام کبھی کیا اور کبھی امت کے لیے آسانی کے لیے کبھی ترک فرما لیا اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انجام دیتے تھے اور کبھی نہیں دیتے تھے، کبھی ترک بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کی، آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال بلا ناغہ اعتکاف فرمایا، یعنی سنت مؤکدہ، کہ یہ امر اعتکاف والا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناغہ نہیں فرمایا، اور اس پر احادیث ہے، آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایک سال اعتکاف رہ گیا تو پھر اگلے سال آپ نے ڈبل اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرہ کا اعتکاف تھا وہ رہ گیا، جب آئندہ سال آیا تو مثلا سمجھ لیں کہ 20 دن کا اعتکاف، آخری 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ اور میرے عزیزو دوستو، پھر اعتکاف کی فضیلت کے سلسلہ میں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہمارے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سب کچھ ہے، آپ کی سنت کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی سنت کو ہی اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اعتکاف کی تمثیلی شکل کیا ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کی تمثیلی شکل یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے گھر پر جائے اور اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور مانگنا شروع کر دے، گویا کہ ادھر ہی اس نے وہ بیٹھ گیا، اور اب اس کی نیت یہ ہے کہ جب تک یہ مجھے دے گا نہیں میں ٹلوں گا نہیں، جب تک عطا نہیں ہو جائے گا میں ہٹوں گا نہیں، میں مانگتا ہی رہوں گا، مانگتا ہی رہوں گا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ہر سال حج پر تشریف لے جاتے، وہ کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جملہ ہر حاجی پڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو بھی لے جائے۔ اللہ اکبر۔ یار زبانیں ترس گئی ہیں اس جملے کو حالت احرام میں پڑھنے کے لیے، پڑھتے تو ہیں لیکن حالت احرام میں بھی پڑھوں یہ جملہ، آپ بھی پڑھیں، اللہ پاک ہمیں جلد توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آنکھو ذرا آمین۔ جڑا اچھی آنکھے اللہ پاک ایسے سال، جڑا آہستہ آنکھے کا وہ اگلے سال۔ اچھا خیر، اس نے کہا لبیک، تو غیب سے یہ آواز آئی کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر اگلے سال آ گئے، پھر اگلے سال آ گئے۔ کسی نے کہا کہ ہر دفعہ تو آتا ہے اور ہر دفعہ تیری حاضری قبول نہیں ہوتی، تو اس اللہ والے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ در چھوڑ کر میں اور جاؤں کہاں، اور کون سی ایسی جگہ ہے کہ وہاں جا کر میں یہ کہوں کہ لبیک لا الہ الا اللہ۔ تو اعتکاف کی تمثیلی شکل یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور بس پھر پڑا رہے کہ جب تک عطا نہیں ہوگا، جب تک ملے گا نہیں، میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔
معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے سارے دندے، کاروبار زندگی، اپنے سارے کام ترک کر کے وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی آسان کام ہے یار؟ ان دنیا کے جھمیلوں کو، ان دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، یہ دنیا تو سامنے جپا مار کے بیٹھی ہے، ان سب کو چھوڑ کر کوئی آسان کام ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص ہمت کر کے مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے آ کر بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے گویا کہ یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تعالیٰ جب تک آپ اپنی رحمت کے دروازے کشادہ نہیں فرمائیں گے ہم آپ کے گھر سے، آپ کی چوکھٹ سے نہیں اٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس یعنی اعتکاف کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل اس کے لیے، اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اعتکاف شب قدر جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ بھی پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو شخص اعتکاف کر لیتا ہے، مسجد میں آ کر رک جاتا ہے، یہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اعتکاف کریں گے 2-4 دن بعد، جو آدمی اعتکاف کر لیتا ہے تو حالت اعتکاف میں چلنا، بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ سونا، ضروریات زندگی پوری کرنا، یہ بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کر لے، مسجد میں آ جائے تو مسجد جا کے پاویں وہ سو رہے تو او دا تے سونا بھی عبادت ہے نا، کیوں جی؟ او دا تے سونا بھی عبادت ہے۔ اب اگر جو رات شب قدر ہوگی وہ مسجد میں آ کر سو گیا تو اس کا سونا بھی سونا بن جائے گا۔ اس لیے شب قدر کو پانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ اعتکاف ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین، اور یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ میں بتا رہا ہوں اعتکاف کی اہمیت، کہ اعتکاف کتنی اہم عبادت ہے۔ بس ہم دنیا کے چکروں میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت نکالنا آج کے مسلمان کے لیے خاص طور پہ نیکی کے کاموں بڑا مشکل ہو گیا۔ دنیا کی اس دوڑ میں، دنیا کی اس یہ جو بھاگ دوڑ ہے، اس کے اندر ہماری زندگی میں اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ہم اطمینان کے ساتھ نماز تو پڑھ سکیں۔ ہم سارے کام بڑے اہتمام سے سنوار کر کرتے ہیں، سلیقے سے کرتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، آئے جناب ٹھا ہو گئے۔ اور پھر یہ نماز ایسی نماز پڑھ کے ہم امید کرتے ہیں کہ رب سانو وڈی جنت دے گا۔ سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سچی بات ہے۔ ہم اپنی بیوی کو بھی وقت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، انہاں دیاں فیساں بھرنا سے سکول بھی جانے ہیں، ان کے اینول فنکشن میں بھی جاتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن عبادات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں،
بیزی مافیا، یہ تو مافیا بن چکا ہے، مصروفیت، لا الہ الا اللہ۔ یہ پرانی بات ہے، یہاں پہ جنرل ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عبد الخالق صاحب، پہلی دفعہ میں ان کو رائیونڈ لے کر گیا، تو رائیونڈ گئے، تو جب وہاں پر گئے تو واپسی پہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ کہنے لگے میں اندازہ لگایا اتنے زیادہ پٹھان ہی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے کہ اپنے کام کے لیے ان کو چنا ہوا ہے، ان کو فارغ کیا ہوا ہے دعوت کے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے ان کو فارغ کیا ہوا ہے۔ کہتے یار پنجابی بہت کم ہے، کہ یار یہ تو اللہ کا عذاب ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور دین کے کاموں کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پنجابیوں پر عذاب ہو، پکڑو۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ معذرت چاہوں گا لیکن نماز کے لیے بالکل ہم پورے ٹائم پر مسجد میں پہنچتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے پہلے بھی، جب میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں نا، تو پیچھے ایک صف ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ یہ میری بات نہیں، یہ ہر مسجد میں یہی حال ہے، ہر مسجد میں پیچھے جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو ایک صف ہوتی ہے، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرتا ہوں تب پیچھے 2 3 4 صفیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اتنے ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوگی، اور یہ پورے ٹائم سے گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لیے، اور انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے ایسے وقت میں گھر سے نکلنا ہے کہ جب مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیچھے 2 3 صفیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ یعنی 1 منٹ بھی ساڈا مسجد وچ زیادہ نہ لگ جائے، اے پورے ٹائم تے جائیے تے پورے ٹائم تے نکلیے، زیادہ وقت نہ لگے۔ اوئے ہوئے جے چوکھا وقت لگ گیا تو ساڈی تے موت پہ جانی سن۔ یہ اس مسجد کا نہیں، ہر مسجد کا یہ حال ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، 1 2 3 صف ہوتی ہے، جب سلام پھیرتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو مسجد بھر گئی ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم ہے جماعت کے قیام کا، کھڑے ہونے کا، وہ اسی حساب سے بھائیو پہلے آؤ مسجد میں۔ ہائے وہ کسی نے یہ بعض اوقات اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہوتی تو تمثیلی ہیں لیکن اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ ایک دفعہ میں مسجد میں گیا تو مسجد سے مجھے ایک آواز آئی، ہاں یہ آواز ضروری نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تمثیلی شکلیں ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہمیشہ عبادت کرنے ہی آتے ہو، ہمیشہ مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ جدو ہونا منہ چوک کے منگنا آستے ہی ہونا ہے، جب آتے ہو مسجد میں مانگنے کے لیے آتے ہو، کبھی ملاقات کے لیے بھی آؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے ہماری زندگی میں ایسے وقت وافر ہوں کہ ہم مسجد میں اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے فضائل ہیں، مشہور روایت ہے، اور حضرت شیخ نے بھی اس میں فضائل رمضان میں ذکر کیا، اس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، عبداللہ ابن عباس چونکہ چچا زاد بھائی تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کیسی نسبتیں تھی یار ان کو، ہیں تو کدا پتیجا ہے جی، تو کدا کزن ہے جی میں فلانے ایم این اے دا، تو کدا ہے جی میں فلانے ایم پی اے دا، میں عمران خان دا کزن ہاں، تو کدا کزن ہے جی میں نواز شریف دا کزن ہاں، تو کدا کزن ہے۔ ہائے یہ کیسی ہیں نسبتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن ہونا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور وہ جو لوگ تھے نا، وہ پھر لوگ یہ
طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، ہم نے جب کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے نا تو ڈائریکٹ نام نہیں لیتے، اچھی اچھی نسبتوں سے اسے کہتے ہیں. ہاں چودھری صاحب دے تو ہی تے چودھری صاحب دے بیٹے ہو، اچے شملے والے ہو، یہ ایسے جملے ہم بولتے ہیں. شاید اس نے بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ اے عبداللہ، اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میرا فلانا کام پھنسا ہوا ہے، میرے ساتھ ذرا چلو گے؟ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں. جتی پھڑی آتے، جتی پھاڑ کے مسجد میں سے نکلنے لگے. لا الہ الا اللہ، مسجد سے نکلنے لگے. ایک دوسرے آدمی نے ان کو یاد کرایا اور یہ کہا کہ عبداللہ آپ تو حالت اعتکاف میں ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو شخص اس شخص کے ساتھ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کئی دن کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف، اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 3 خندقوں کی مقدار کے برابر دور کر دیتا ہے. اور ایک خندق کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. زمین و آسمان کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے جی؟ یعنی لامحدود. فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا یہ زمین و آسمان میں 3 دفعہ فاصلہ ناپ لیا جائے. اور میرے تو خیال ہے وہ جہنم تو پھر وہ نکل ہی جاندہ ہونا ہے. وہ اتنی دور اتنا تے فاصلہ بن گیا، وہ کتنے آئے گا پھر ادھر کدوچ. ایک دن کے اعتکاف پر یہ اجر ہے. جو مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے اللہ پاک کتنا اجر عطا فرمائے. تو بھائیو عزیزو دوستو، اعتکاف کا موقع آ گیا ہے. مقامی ساتھی اس بات کی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ تعالی آخری عشرہ مسجد میں اعتکاف کریں گے. کیوں جی؟ حکم کے اعتبار سے اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہوتی ہے، لہذا اسے ہم سنت مؤکدہ واجبہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر بستی میں سے، مسجد میں سے، اہل محلہ میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا. اور بھائی عزیزو دوستو، اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلانا بیٹھ رہا ہے تو چلو ساڑھی خیر ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ایک بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا، یہ تو وائلڈ ہے بات ہے، اس میں تو کوئی نہیں. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ باپ نے دلہے کو ہار ڈال دیا، پھپھی وکھری آمدی ہے، میرا بھتیجا ہے پرا وہ میرا کچھ نہیں لگتا، میں بھی ہار پاواں گی. ادھروں چاچا آ گیا، پرا ہو جو میں چاچا ہوں ادھر. ادھروں تایا آ گیا. وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو باپ نے ہار پہنا دیا تو کوئی نہیں، سارے دی طرفوں ہو گیا. نہیں، مسجد کے اندر ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی جان چھوٹ جائے گی. سارے وہی اپنی اپنی قبر جانا ہے. اور جڑا مسجد اعتکاف کر رہے ہیں انہیں اپنی قبر جانا ہے، باقی سارے اپنی قبر جانا ہے. تو کیوں بھائی محلے کے ساتھ ہی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ اعتکاف کی، اور جو ہمارے محلے کے نہیں ہیں وہ اپنے مقام پر جا کر وہاں پر اعتکاف کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی